اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ویورز اینڈ ریسپیکٹڈ وزٹرز، السلام علیکم. شہادت امام حسین کی اس ایپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے کہ حر کو جو خط موصول ہوا اس میں یزید نے کیا پیغام بھیجا تھا. حر کو جو خط دیا گیا اس میں لکھا تھا، جس وقت میرا یہ قاصد خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت حسین سے سختی شروع کرو. بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ پانی، کہیں اور نہ اترنے دو. میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کر لیا. جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر بن ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی، کسی اور جگہ نہ اترنے دوں. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نینوا، غازریہ یا شفیہ میں اتریں گے. اس نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس قاصد کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. باہوالا ابن اسیر چیپٹر 4 پیج نمبر 51-52. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بتاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے. حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے. حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا. وہ ابن زیاد کے ظالم و سفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی. جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا. اس خوف کی وجہ سے حر بن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا. جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہماری سفر کی آخری منزل ہے. کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے. بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں. آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لیجئے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا. قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ غریب الوطنی کے عالم میں
کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کو بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے یہ لشکر بیلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ پیش آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد بیلم کو چلے جانا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہارے دوسرے علاقوں کی ولایت سے تمہیں معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی، اور پھر اس نے اس مسئلے میں جس سے بھی مشورہ کیا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم میرے سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ چیپٹر 8 پیج نمبر 184۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کاتب بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اگر اب وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے کہ عمر بن سعد نے اس پر کیا حکمت عملی اختیار کی۔ شکریہ۔